صاحب نے فوراً دلچسپی سے فائل اٹھا لی۔ وہ ایک ایک صفحہ پلٹ کے دیکھنے لگے۔ ان کی بھویں کبھی سکڑتیں، کبھی حیرت سے بلند ہو جاتیں۔ یہ اعداد و شمار تو بالکل واضح کر رہے ہیں کہ ہم واقعی مارکیٹ کی نئی ڈیمانڈ سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ مہک، تمہیں عزیز کی بات پہ غور کرنا چاہیے۔ مرتضیٰ صاحب کی بات سن کے مہک کی آنکھوں میں بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ دادا جی، یہ صرف تھیوریز ہیں، حقیقت میں یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے اپنی ساکھ برسوں میں بنائی ہے، ایک نیا موڑ لینا خطرناک ہو سکتا ہے۔ میں نے بڑی نرمی مگر مضبوط لہجے میں کہا، بدلتی دنیا میں سب سے بڑا خطرہ پرانی کامیابیوں پہ بیٹھے رہنا ہوتا ہے مس مہک صاحبہ۔ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو نئے تقاضوں کو اپنانا ہی ہوگا، ورنہ وہی ہوگا جو ہر جامد کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی آپ ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ وہ میری بات پہ تل ملا کے رہ گئی۔ مرتضیٰ صاحب نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر مسکرا کے کہا، ٹھیک ہے عزیز، تم اپنا مکمل پروپوزل تیار کرو، میں چاہتا ہوں کہ اگلی میٹنگ میں ہم اسی پہ کام کریں۔ مہک کی آنکھوں میں غصے کی لپک نظر آئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت خوب، اب ایک نیا لڑکا ہمیں بتائے گا کہ کمپنی کیسے چلانی ہے۔ دادا جی، میں اس میٹنگ میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ میں کبھی اپنے اصولوں کے خلاف نہیں چل سکتی۔ یہ کہہ کے وہ تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مرتضیٰ صاحب نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ میری طرف اچھالی۔ یہ مہک ہے، جلدی ماننے والوں میں سے نہیں ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ تم نے اتنی ہمت اور ذہانت سے اپنی بات آگے رکھی۔ میں مہک کو سمجھا لوں گا۔ میں نے کہا، اوکے سر، آپ فکر مت کریں،